بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ خبر پاکستان کی خبر ہے، جنریٹ ہوئی ہے واشنگٹن سے۔ پاکستان کے آرمی چیف کی خبر ہے لیکن جنریٹ ہوئی ہے واشنگٹن سے، اور یہ خبریں مسلسل واشنگٹن سے یہ جنریٹ ہو رہی ہیں پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پہ، اور لمحہ بلمحہ کمنٹری ہو رہی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہو، سپریم کورٹ پہ حملے کا معاملہ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں شیشے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا معاملہ ہو، یہ سارے کے ساری خبریں جو ہیں وہ واشنگٹن سے ان پہ تبصرہ آتا ہے، اور وہ اتنا شدید ہوتا ہے اور بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے، ذرا سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اب پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو سیالکوٹ کی تقریر ہے مبینہ طور پر غیر مصدقہ، اس تقریر کے چرچے واشنگٹن میں بھی پہنچ گئے ہیں، اور وہاں سے بھی ایک رد عمل آ گیا ہے، اور رد عمل بھی بڑا شدید ہے۔ تو یہ میں آپ سے کروں گا کیونکہ چیزیں اس وقت پاکستان میں ابھی تک پاکستان کی سیاست کا اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اونٹ تو بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ سیاست کا اونٹ بیٹھنے کی پوزیشن میں آتا ہے، اور کوئی ایسی چوک مار دی جاتی ہے کہ وہ اٹھ جاتا ہے، اور وہ دوبارے کا سارا کیا کرایہ جو ہے اس پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہو رہا ہے، اور آخر ہڈن ایجنڈا کیا ہے؟ کیوں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات جو کہ الیکشن کی تاریخ پہ ایک اتفاق ہو گیا تھا، اس کو کس نے سبوٹاج کیا؟ اور وہ آخر کون ہے جو کہ ابھی بھی سپاٹ فکسنگ کر رہا ہے اور سپوائلر کا کام کر رہا ہے، سسٹم میں موجود ہے، اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کافی گھمبیر ہو رہے ہیں۔ چیزیں ایک طرف بیٹھتی ہیں لیکن دوبارہ پھر فیول چھڑکا جاتا ہے اور آگ بھڑکتی ہے۔ اب جو ہے ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ 13 جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے پچھلے سال اپریل سے اب تک کوئی ایک ایسا سٹیپ نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا سٹیپ جو کہ عمران خان کے خلاف اٹھایا گیا ہو اور وہ کامیاب ہوا ہو، بلکہ وہ پلٹ کے منہ پہ لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی اگلا ایکشن آ جاتا ہے، پھر اس سے اگلا ایکشن آ جاتا ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت آرمی ایکٹ اور آرمی ایکٹ، فوجی عدالتیں، کور کمانڈر کا ہاؤس اور سزائیں، یہ سارے کا سارا سین چل رہا ہے۔ اب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماضی میں دیکھیں تو وہ آج کل آپ کو مقدس گھڑی کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ کو توشہ خانہ کا تذکرہ نہیں ملے گا، آپ کو ممنوعہ فنڈنگ کا تذکرہ نہیں ملے گا، آپ کو کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں ملے گا، اور جو ایک گھڑی کا شور و غوغا تھا کہ مقدس گھڑی ہے، اس میں تصویر ہے، اور اس تصویر کو، مقدس گھڑی کو کیسے بیچ دیا گیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہو گئی ہیں فنا۔ اب آج کل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کور کمانڈر ہاؤس، جس کے بارے میں ابھی تحقیقات بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ جلایا گیا، وہ حملہ کیا گیا اس پہ، اس کا دروازہ توڑا گیا، شیشے توڑے گئے، اور اس کا ایک پلان کے مطابق اب اس پہ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو پیشکش کی گئی تھی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، یا دوسری صورت میں اگر آپ نے یہ نہ مانا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ پارس جہاں زیب نے بھی کر دی ہے، ٹویٹ کر دی ہے، یہ خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ میں نے آپ کو بھی بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو آفر نہیں بلکہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ملک چھوڑ دیں، سیاست سے کنارہ کشی تھوڑے عرصے کے لیے کر لیں، الیکشن مطلب ہے کہ الیکشن ہونے دیں، الیکشن کے بعد آپ دوبارہ آ جائیں، فی الحال آپ کا کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور ادروائز آپ کی پارٹی کو کرش کر دیا جائے گا، تمام لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور آگے نیکسٹ جو ہوگا اور وہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات۔ اب اس ساز باز میں شامل ہیں جناب نون لیگ تو ہے ہی ہے، مریم صاحبہ ہیں، رانا صاحب ہیں، وہ مسلسل، کیونکہ ان کو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے بھی کچھ حقائق بتائے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی لڑائی کا معاملہ ہے، یہ تنازع جو ہے، اس کے بارے میں اب پریزیڈنٹ بھی بول پڑے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ سے کہیں کہ ادارہ یعنی کہ GHQ جسے چاہے، جسے مناسب سمجھتا ہے اس کا آرمی چیف بنا دے، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے۔
یہ عمران خان صاحب، اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات وزیر اعظم آرمی چیف کے بننے سے، یعنی کہ نئے آرمی چیف ابھی سمری بھی موو نہیں ہوتی، 3 ہفتے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ آرمی چیف لگاتی ہے اور وہ لگا دیں۔ اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ صاحب عمران خان صاحب سے گئے تھے، مشاورت کی، اور فوری واقع انہوں نے سمری اپروو کر دی تھی۔ اس لیے پریزیڈنٹ کو یہ بات کیوں کہنا پڑی؟ یہ اس لیے کہنا پڑی کہ اب بہت ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں اور ان کے ابھی تک آئی ایس پی آر نے تردید نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر کو تردید کر دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقریر، اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی تقریر اور ان کا سیالکوٹ گیریزن سے افسروں سے، جوانوں سے خطاب، وہ ساری کی ساری تقریر جو ہے ایز اٹ از باہر کیسے پہنچی، اور نہ صرف باہر پہنچی بلکہ اب اس پہ شدید ترین تبصرہ آ گیا ہے، اور وہ آیا ہے زلمے خلیلزاد، ڈپلومیٹ ہیں، ایکس ڈپلومیٹ ہیں، لیکن بہت ہی پاورفل ڈپلومیٹ سمجھے جاتے ہیں، اور چونکہ وہ افغانستان پاکستان ایشو پہ خصوصی ایلچی کے طور پہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور یہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے وہ اس میں مین رول ان کا تھا۔ تو وہ جب سے یہ پولیٹیکل سچویشن آ رہی ہے، پہلے بھی وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور وہ تجویز دے چکے ہیں، مشورہ دے چکے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور نئے آرمی چیف آئیں اور وہ آ کے الیکشن کروائیں۔ اور پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کا آپریشن شروع ہوا تھا، زمان پارک آپریشن، اس پہ بھی انہوں نے فی الفور خبردار کیا تھا کہ پاکستان میں اب سیاسی رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کا اور قتل کرنے کا رواج جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات، جیسے ہی عمران خان صاحب کے خلاف دوبارہ اگلی موو آئی، ان کو نیب کے ذریعے گرفتار کرنا مقصود تھا، وہ اس سے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ کام نہ کرنا، اس سے بہت زیادہ ریاکشن ہوگا۔ اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا تو زلمے خلیلزاد کا ٹویٹ آیا، انہوں نے اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ایشوز ہیں وہ ایشوز کو ایڈریس کیا جائے اور ملک میں فوری طور پہ عام انتخابات کروائے جائیں، اور یہ اس کا انعقاد فی الفور ہو جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جولائی کا مہینہ دے بیسٹ ہے اگست الیکشن کروانے کا، یہ کہا تھا۔ اب سیالکوٹ کی جو تقریر چل رہی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس، ملٹری رول، اور اس میں سویلین کو سزائیں دینے کا اور عدالتیں لگانے کا جو پلان ہے، جو خواہش ہے، وہ اس پہ اب شدید ترین رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت چلان کرنے کا اور ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف ملٹری کورٹ میں اور کرنل صاحب کی عدالت میں ان کو مقدمہ سنایا جائے، اور اس میں 99% یہ ہوتا ہے کہ ان کو سزا ہی ہونی ہوتی ہے، 99%، اور 100 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، اور شاید ایک بھی نہ ہو پورا، کہ جس کو سزا نہ ہوتی ہو۔ عموماً 99% ہے کہ سزائیں ہوتی ہیں اس کے جو اب تک کے ریشو کے مطابق۔ بہرحال اس پہ بھی شدید ترین رد عمل آیا، پاکستان کے اندر سے تو آیا ہی آیا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی آ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ وکلا برادری میدان میں اتری ہے، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، لاہور بار، اسلام آباد بار، یہ ساری بار ایسوسیشن، وکلا کمیونٹی ساری کی ساری آ گئی ہے کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ یہ ملٹری کورٹس ہوتی ہیں اسپیشل، اور وہ بھی صرف انٹرنل سسٹم کے لیے، تو ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی سیولین کے مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا ایشو ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پہ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بالکل ڈیٹیل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، انہوں نے تو بہت اس سے آگے چلے گئے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل والے، انہوں نے تو ایک باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ کی، انہوں نے کہا جی یہ ملٹری کورٹس بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے، کہ سویلین کے مقدمات جو ہیں وہ اس میں چلیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی تنظیم نے کہ پاکستان میں شہری آزادیاں بحال ہونی چاہیے، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ اطلاعات انہوں نے کہا کہ ہمیں موصول جو فگرز آ رہے ہیں اعداد و شمار، اس میں پاکستان میں صحافیوں کا بھی کافی برا حال ہو چکا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، خواتین کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، عصمتوں کو، اور یہ ساری کی ساری چیزوں کی مذمت بھی آ گئی ہے،
اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فی الفور اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں زلمے خلیل زاد، امریکہ کے سابق سفیر اور اہم ترین مؤثر ترین ڈپلومیٹس۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں پہلے بھی پاکستان کے لیے بہت فکر مند تھا، لیکن آرمی چیف کی حالیہ تقریر نے مجھے یقین دلایا ہے کہ حالات واقعی سنگین ہیں۔ میں نے آپ کو پورا پیچھے ذرا چلے جانا، 2-3 ولاگ دیکھ لینا، اس میں موجود ہے آرمی چیف کی تقریر اور عمران خان کی تقریر کے حوالے سے۔ تو زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی پاکستان کے لیے فکر مند تھا، لیکن آرمی چیف کی حالیہ تقریر نے مجھے یقین دلایا ہے کہ حالات واقعی سنگین ہیں۔ سیالکوٹ میں سینئر افسروں کو ان کا بند دروازے پر غصے بھرا بیان میرے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ یہ اب زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں کہ جو انتہائی غصے والا بیان تھا، تقریر تھی، وہ میرے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ کس نے شیئر کی ہے، لیکن کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری تقریر جو ہے وہ تشویشناک تھی، لیکن 2 نکات جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ پہلا، اس نے اپنے ناقدین کی بیویوں اور بچوں کو دھمکیاں دیں۔ 9 مئی کا تشدد اچھی بات نہیں تھی۔ زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو تشدد ہے وہ بالکل اچھی بات نہیں ہے اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن یہ ریٹائرڈ افسران کے لیے بے گناہ خاندان کے افراد کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ریٹائرڈ افسروں کو سزائیں دینے کی بات کی جا رہی ہے اور ان کے خاندانوں کو دھمکایا جا رہا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ زلمے خلیل زاد یہ کہتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے، ذمہ داروں کو سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن جو قوانین ہیں اس کے مطابق، نہ کہ خصوصی قوانین کے تحت۔ زلمے خلیل زاد کہتے ہیں جی کہ اس نے اپنے دشمنوں کے بارے میں بات کرنے میں بھی بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا یہ کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر وہ نیچے جائیں گے، یعنی کہ اگر ان کو دبایا جائے گا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ نیچے جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نیچے لے کے جائیں گے، یعنی اگر میں ڈوبا تو سب کو لے کے ڈوبوں گا۔ تو یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں، اور تو وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے جائیں گے۔ ان کی تقریر یہ ظاہر کرتی ہے، زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ ان کی تقریر یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک بڑے اور اہم ملک پاکستان کی، آگے پھر میں نہیں بولتا جی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے بیان اور اس کے آگے ذرا نہیں، اس پہ آگے نہیں بولنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ملک کی فوج ایک اہم ادارہ ہے جس کی قیادت کسی ایسے شخص کے پاس ہونی چاہیے جس میں نرمی، پرسکون، ذمہ داری اور سیاسی غیر جانبداری ہو۔ تو یہ زلمے خلیل زاد کا پورے کا پورا جی ٹویٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ DGI-SPR کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے، اور ہماری وزارت خارجہ کو بھی جواب دینا چاہیے۔ بہت ہی سخت گفتگو ہے، قابل اعتراض ہے، ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے قابل اعتراض اور یہ انٹرفیرنس کی جا رہی ہے ہمارے معاملات میں۔ اب آتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب آگے۔ یہ سارا اصل میں یہ ملٹری کورٹس اور عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا، سیاست سے آؤٹ کرنا، اور پھر یہ سارا کے سارا اب 23 تاریخ کو وہ رکھ لیا ہے مولانا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 تاریخ کی ہیئرنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ چلیں جی، میرا خیال ہے وقت ختم ہو رہا ہے، باقی باتیں اگلے ولاگ میں بتائیں گے، یہیں سے شروع کریں گے، لیکن میں نے زلمے خلیل زاد کا آپ کو بتا دیا کہ واشنگٹن سے اور اس طریقے سے عالمی پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے ہیومن رائٹس، خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اس پہ کراس لگتا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں اگر اس طرح رہیں، جس طریقے سے ہماری چادر اور چار دیواری اور خواتین اور بچے بوڑھے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے، اور تمام مقتدر حلقے، تمام طاقتور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، پاک فضائیہ کے سربراہ جناب ظہیر احمد بابر، پاک بحریہ کے سربراہ امجد خان نیازی، اور سب سے طاقتور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، ان سے کہوں گا کہ یہ سارے معاملات کی دیکھ بھال کریں، نگرانی کریں، اور چیزیں ورسٹ سے ورسٹ ہو رہی ہیں۔ اور عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ضرور کہ 8-9 دن ہو گئے ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور ان کے کوئی بھی ادارہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی
ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ، ان سے میں ہم کہیں گے کہ ضرور کہیں گے کہ ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کے حقوق ہیں اور ان کو اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اگر اس کی کسی گفتگو پہ اعتراض ہے تو ضرور ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن اس طریقے سے وہ 9 دن سے لاپتہ، ان کے پیرنٹس پہ کیا گزر رہی ہے، ان کی اہلیہ پہ، ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، اس کو ضرور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ دیکھیں، اور اگر وہ مجرم ہے، ملزم ہے، کچھ بھی ہے، ان پہ کوئی اعتراض ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کیا جانا چاہیے، نہ کہ وہ مسنگ کے لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔